جی بی پولیس کے جوان کے فائرنگ سے وہاں پر کوئی پولیس والا مرتا ہے یا وہاں کے پولیس کی فائرنگ سے جی بی کا کوئی جوان مرتا ہے تو ہمارا مجرم خالد خورشید، ہمارا مجرم عمران نیازی ہے۔ میں گلگت بلتستان کے پولیس کے جتنے سپاہی ادھر موجود ہیں ان کو پھر میں گزارش کروں گا، یہ ناجائز احکامات آپ کو پاس کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی پی کا بھی یہ حکم نہ مانے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ریاست کے ساتھ ٹکرائیں۔ آپ کے تمام مشکلات کا جو مجرم ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گا تو اس دن مطلب بغاوت کا نعرہ لگائے گا، وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بغاوت کا نعرہ لگائے گا۔ تو یہ نعرے لگانے کی بجائے وہ اپنی تنخواہیں، پریویلیجز، جو مفادات مراد جو گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر جو ظلم ہے پچھلے 2.5 سال سے، اس کا حساب دے۔ ارینجمنٹ کے تحت اس کو اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے، وہ کوئی عوامی طاقت سے اس منصب کے اوپر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ول ہے نہ کوئی سٹرینتھ ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت پہ بھی تالا لگانا چاہتا ہے، اسمبلی پہ بھی تالا لگانا چاہتا ہے، اور وہ گلگت بلتستان کے عدالتی نظام پہ بھی تالا لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کی جعلی ڈگری کا کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے۔ جی پی صاحب نے زمان پارک کی ہی ذمہ داری ادا کرنی ہے، زمان پارک کی سیکیورٹی کرنی ہے، تو مہربانی کر کے گلگت بلتستان کی آئی جی شپ سے استعفیٰ دے دیں اور زمان پارک کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ اور بلتستان پولیس کا آئی جی پی ہے یا پی ٹی آئی کا ورکر ہے، یہ اس نے جواب دینا ہے۔ زمان پارک کے اندر جی بی پولیس اور ریاست پاکستان کا ایک میدان جنگ کی کیفیت ہے۔ بنیادی طور پہ جو وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا گیا تھا اسلام آباد کی سیشن کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں، تو عدالت کی طرف سے وارنٹ آف اریسٹ جاری تھا۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کی پروٹیکشن تھی اسلام آباد سیشن کورٹ میں۔ اس پہ جی بی پولیس کا جس طرح استعمال کیا گیا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا پوری دنیا میں، ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتی، یا حکومت پاکستان کے خلاف کوئی نبرد آزما ہے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی بیان مورولس اسی طرح کا تھا کہ وہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے فیڈریشن کے ساتھ ایک تصادم کی کیفیت میں اس خطے کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جتنے عرصے میں احتجاج ہوا پورے پاکستان میں، کہیں کہیں پہ چھوٹا موٹا احتجاج ہوا، گلگت بلتستان بالکل پرامن تھا، کہیں پر بھی کوئی سائزبل احتجاج گلگت بلتستان میں نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے مطلب اس طرف توجہ دی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اور سرکاری وسائل کا استعمال کر کے اسلام آباد کی پولیس اور پنجاب کی پولیس کے ساتھ گلگت بلتستان کی پولیس کو کھڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، کل کو گلگت بلتستان کی پولیس اس کے اندر ملوث پائی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو یہ نہتے پولیس والے گلگت بلتستان کے پولیس والوں نے کل کو بہت زیادہ سفر کرنا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ پرچہ بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ریاست کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کی کوشش کی گئی، اور گلگت بلتستان کے جو ہمارے معصوم جوان ہیں ان کو ورگلا کر ان سے جو اسلحے کے استعمال کرانے کی کوشش کی گئی، اس کے ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ماحول وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں جا کے زمان پارک میں یا لاہور میں جا کے جو پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام گلگت بلتستان میں نہیں ہے۔ یہ کچھ مطلب سرکاری ملازمین ہیں، اس کے اندر کچھ مطلب پولیس کے ملازمین ہیں جن کو حکم دے کے آرڈرز کے بنیاد پر اس کو زمان پارک لے جایا گیا ہے، اور ان کو ناجائز طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب کی پولیس کے خلاف اور اسلام آباد پولیس کے خلاف اور اسلام آباد کی عدالت کے خلاف۔ تو میں اسلام آباد کی عدالت سے، اسلام آباد کی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف نوٹس لیں۔ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس گلگت بلتستان کی عدالت میں ہے، وہ جعلی ڈگری کا کیس کا فیصلہ ہونے سے روکا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے پچھلے تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے وزیر اعلیٰ کی جعلی ڈگری کے اوپر کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور وہ محفوظ فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوتا ہے۔ تو ہماری گزارش عدالتوں سے بھی ہے کہ اس کی جعلی ڈگری کا کیس فوری طور پہ جو محفوظ فیصلہ ہے اس کو جاری کریں، اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک چیٹر، ایک مطلب فراڈیا جس نے پوری دنیا کے ساتھ فراڈ کیا ہے، عدالتوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور مطلب اپنی جعلی ڈگری لے کے گلگت بلتستان کے اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھ کر وفاق اور گلگت بلتستان میں تصادم کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سے وفاق نے کوئی 2.5 ارب روپے گندم کی مد میں سبسڈیز کی مد میں جاری کیے، اور وہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر فوری طور پہ پالیسی لے کے آئیں، اور تاکہ یہ پیسے ریلیز ہو سکیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو گندم میسر ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس کے اوپر کوئی پالیسی بنا کر کوئی کارروائی کر کے وہ پیسے ریلیز کرانے کے بجائے
اس کی تمام تر توجہ زمان پارک کے اندر عمران خان کے نزدیک جانے کی ہے اور ریاست کے ساتھ تصادم کرنے کی خواہش ہے اس کی. تو گلگت بلتستان کے اندر اگر اگلے کچھ دنوں میں گندم میسر نہیں ہوتی تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت گلگت بلتستان کی بھی نہیں ہے، ایک خالد خورشید صاحب کی ہوگی. یہ ہم گلگت بلتستان گورنمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ ایک خالد خورشید کو ذاتی طور پہ ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بیٹھ کے پالیسی طے کرنی اور یہ 2.5 ارب روپے وہاں سے ریسیو کرنے اور گندم کی پرچیزنگ کے اوپر خرچ کرنا ہے تاکہ آگے لوگوں کو گندم میسر ہو سکے. اس وقت گلگت بلتستان کے اندر گندم کی کیفیت بالکل مطلب قلت پیدا ہو چکی ہے اور حکومت گلگت بلتستان کا سربراہ لاہور میں زمان پارک میں عمران خان کی چوکیداری پہ ہے. اس وقت کوئی بھی مطلب جو مطلب قابل ذکر شخصیت زمان پارک میں نظر نہیں آ رہی. تو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ جس طرح کا ماحول وہاں پہ پیدا کر رہا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کی 22 لاکھ عوام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کر چکی ہے. یہاں پر تو اس کے لیے تو کچھ 4 بندے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 2 بندے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وزراء سارے اسلام آباد میں ہیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر کوئی پالیسیز کسی قسم کے کوئی فیصلے فائلیں آگے چلنے سے قاصر ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اس پوری صورتحال کو آپ دیکھ لیں. اب گرفتاری کی بات ہے تو مطلب سیشن کورٹ سے وارنٹ نکلا، اسی طرح کی گرفتاری آصف زرداری کی ہوئی تھی. جب آصف علی زرداری کی نیب کورٹ سے یا نیب کی عدالت سے وارنٹ نکلا تھا یا نیب سے وارنٹ نکلا تھا تو اس کی گرفتاری ہونی تھی. تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب کی سندھ کی پوری حکومت موجود تھی. کیا ہم نے سندھ کی پولیس کو لے جا کے اسلام آباد میں کھڑا کیا؟ کیا ہم نے پاکستان کے پیپلز پارٹی کے تمام ورکروں کو اسلام آباد میں ایف ایڈ میں لے جا کے جمع کر کے گرفتاری سے روکی؟ نہیں. ہماری قیادت نے قربانی دی، گرفتاری دی اور ایک دلائرانہ اقدام کیا اور عوام نیب کو اپنا آپ کو سرنڈر کیا اور گرفتاری ہوئی. جب اس کی بیل مطلب قبل گرفتاری کی ضمانت جو ہے ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی تو والنٹرلی جا کے اس نے گرفتاری دی. کیا اس کے پاس فورس نہیں تھی سندھ کی؟ کیا اس کے پاس سندھ کی پولیس نہیں ہو سکتی تھی؟ تو عمران خان کے پاس ایک فیسلٹی ہے، فرض کریں گلگت بلتستان کی پولیس کو وہ استعمال کر سکتا ہے خالد خورشید کے ذریعے سے. تو جس طرح گلگت بلتستان کی پولیس کو استعمال کیا گیا، عمران خان نے جس طرح استعمال کیا، خالد خورشید نے جس طرح گلگت بلتستان کی پولیس کا استعمال کیا، یہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کے مترادف ہے. اور اگر فرض کریں کہ کوئی ریاست کا مطلب اہلکار، کوئی ریاست کا ذمہ دار وردی پہننے کے بعد ریاستی امور میں مداخلت کرے، ایک وارنٹ آف اریسٹ کی اجرا میں رکاوٹ کھڑی کرے، تو اس وقت گلگت بلتستان کی پولیس بھی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، عمران خان بھی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. چونکہ وہ ایک پروسیجر، قانون کی ضابطے کی جو پروسیجر ہے اس کی عملداری میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. اور ان کے اوپر جس طرح وہ بمس اور یہ مطلب پیٹرول بمس بنا کے مطلب پولیس کے اوپر پھینکا گیا، ریاستی اداروں کے اوپر پھینکا گیا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ لاہور کے اندر وزیر اعلیٰ کے خلاف فوری طور پہ گلگت بلتستان کی جو جس طرح کی اس نے مطلب طاقت کا استعمال کیا، ریاستی مطلب حکومتی وسائل کا استعمال کیا، پولیس کا استعمال کیا، اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے لاہور میں اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی اس اقدام کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کیا حالات ہیں؟ کیا گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایونٹ کرائی ہے؟ بالکل نہیں ہے. بالکل عوام اپنے کام میں مصروف ہے، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی گلگت بلتستان میں نہیں ہے. اگر یہ وزیر اعلیٰ اتنے پاپولر ہوتے تو گلگت بلتستان میں آ کے اپنے قائد کے لیے کوئی احتجاج کرنے کا پروگرام بنائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے لوگ ہیں، مطلب کوئی احتجاج گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا. دوسری طرف سے جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا جو اس وقت گلگت بلتستان کی میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بھی اخبار والا، کوئی بھی مطلب جو گلگت بلتستان کے اندر جو اخبارات ہیں جو مطلب عوامی ایشوز کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ جو کام کر رہے ہیں، ان سب کے اشتہارات اس لیے بند کیے گئے کہ محض مطلب ایک ایسے بندے کو لا کے اس نے ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ بٹھایا جس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، لیکن اس نے چونکہ اخبار کو کنٹرول کرنا تھا، اس کو ڈائریکٹر کی پوزیشن کے اوپر اس کو بٹھایا گیا ہے اور تمام اخبارات کے اشتہارات کو بند کیے گئے، ان کے جو سابقہ ایریئرز ہیں اس کو روکا گیا. تو یہ تو مطلب آپ نے مطلب آواز دبانے کے لیے، لوگوں کی مطلب اپنی جذبات کو دبانے کے لیے، اخباروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، مطلب جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف انفارمیشن ہے، اس کے اوپر بھی پابندی لگانے کے لیے تمام مطلب اشتہارات روک کے، ان کے فنڈز روک کے، ان کے بلات کو روک کے ان کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پراپر طریقے سے ہم ٹیک اپ کریں. ہم گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب سے گزارش کریں گے، سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ 100 نوٹس لے لیں. آپ نوٹس لے لیں. اس کی جعلی ڈگری کا کیس پچھلے 4 مہینے سے
اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں چیف جسٹس صاحب سپریم اپیلیٹ کورٹ سے گزارش کروں گا آپ سو موٹو نوٹس لے لیں کہ اخبارات کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، گلگت بلتستان کے گندم کے اوپر کیا حالات ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا حکومت کا سلوک ہے۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے، اس گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے فوری طور پہ ان ایشوز کو جو ہمارے پاس کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹیک اپ کیا جائے، اور ریاست کی جو مطلب وسائل ہیں یا جو گلگت بلتستان کی پولیس ہے اس کا استعمال جو لاہور میں ہو اس کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن گلگت بلتستان میں ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ کی جعلی ڈگری کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے، اور اخبارات کے اوپر جو قدغن لگائی گئی ہے اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور گندم کے اوپر بھی اسپیشل ایکشن لے لیں تاکہ گلگت بلتستان میں جو آمدہ قحط کا ماحول ہے وہ کم از کم نہ ہو اور کل کو لوگ ہیو اینڈ کرائی میں نہ پڑ جائیں۔